اس سے پہلے کہ میں شمیم پر اپنا جنون اتارتا، اس نے میرا بازو پکڑ کر اس پہ اپنے ناخن گاڑ دیے۔ میں تڑپ کر پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا، انسان ہو یا جنگلی بلی؟ کہنے لگی، بھوکی شیرنی ہو، اگر زبردستی کرو گے تو کاٹ کھاؤں گی تمہیں، کمزور مت سمجھنا مجھے۔ میرا بازو اس کے ناخنوں کی وجہ سے زخمی ہو چکا تھا۔ اس وقت مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ہاتھ میں لوہے کا رکھا گلدان پکڑ لیا۔ کہنے لگی، قریب بھی آئے تو سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ جس جاہلانہ طریقے سے وہ کہہ رہی تھی وہ پھاڑ بھی سکتی تھی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں لگاتا تمہیں ہاتھ۔ یہ کہنے کے بعد میں کروٹ بدل کر ایک کونے پر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے گلدان اپنے پاس ہی رکھا تھا، لیکن سوئی وہیں تھی، بیڈ پر میرے برابر میں، لیکن بہت ہی بے خوف قسم کی لڑکی تھی۔ نہ مجھ سے ڈرتی تھی نہ میری ماں سے۔ جب تک میں نے اس سے معافی نہیں مانگی اس نے مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ اس کے بعد میں نے شمیم سے الجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، اور میری ماں بھی سمجھ گئی کہ وہ کبھی بھی خود پر ظلم برداشت نہیں کرے گی، اس لیے اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنے لگی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، گھر کی مرغی دال برابر۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی میرا شمیم سے محبت میں وہ والہانہ پن ختم ہو چکا تھا جو شادی کے شروع کے دنوں میں تھا، یا یوں کہیں کہ جب مرد کو باہر کا چسکا لگ جاتا ہے تو بیوی پھر زیادہ دن تک اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے میری دلچسپی بھی شمیم سے ہٹنے لگی تھی۔ کچھ وہ لاپرواہ بھی تھی، موڈ ہوتا تو میرا کام کرتی، نہیں ہوتا تو نہیں کرتی، اور میں اسے کہتا بھی نہیں تھا۔ ایس ایچ او صاحب ایک بار میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہاں سے لڑکیوں کو اسمگل کر کے بیرون ملک لے کر جا رہے ہیں، اور وہ لڑکیاں 14 سے 18 سال کے بیچ کی ہیں۔ پھر کہنے لگے، شبیر، میں پہلے بھی تمہیں ایسا کام سونپ چکا ہوں، اور جو تم نے کیا تھا مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ میں تمہیں یہ آخری موقع دے رہا ہوں، اب بھی اگر تمہاری کوئی ایسی شکایت ہوئی تو یقین جانو اس بار تمہیں بخشوں گا نہیں۔ میں نے کہا، سر، اس بار آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وہ کام میں نے پوری ایمانداری سے کیا تھا، پورے گروہ کو پکڑوا دیا تھا۔ میرے سینئر آفیسر مجھ سے بہت خوش تھے، لیکن اگلا کام میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا، کیونکہ وہ کام جتنا خطرناک تھا، اگر میں وہ کر لیتا تو میری پروموشن پکی تھی۔ لیکن پھر وہی دل کی ذرا سی بے ایمانی نے مجھے ایسا دغا دیا کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ اس بار جسے میں نے پکڑنا تھا وہ جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کا نام سبھی جانتے تھے، لیکن آج تک کبھی کسی نے اس کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ بس ظاہری بیوپاری ہے، کپڑے کا کام کرتا ہے، لیکن اس کپڑے کی آڑ میں اسمگلنگ کرتا تھا۔ یہ ہم سب پولیس والے جانتے تھے، لیکن جس طریقے سے وہ کام کرتا تھا، آج تک کبھی کوئی اس کے گریبان تک ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر پایا تھا۔ پچھلے 4 سال سے جب سے نیا ایس ایچ او ہمارے سر پر آیا تھا، اس میں ایمانداری کا کیڑا کچھ زیادہ ہی تھا۔ سالہ خود تو مرتا ہی مرتا، لیکن ہمیں بھی مروا کے چھوڑتا۔ ابھی تک اس نے مجھے بے ایمانی بہت کم کرنے دی تھی۔ پتہ نہیں کون کمینہ تھا جو اسے وہ ساری رپورٹس دیتا تھا، کون سا جاسوس اس نے میرے پیچھے چھوڑ رکھا تھا جس نے میرے اوپر آنکھیں گاڑ رکھی تھیں۔ لیکن اس بار اس خفیہ جاسوس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں کافی دن سے جعفر کے غیر قانونی کاموں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ کپڑے کی آڑ میں پاؤڈر کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھ تک یہ رپورٹ پہنچی کہ اس کے گودام سے آج 3 ٹرک نکلنے والے ہیں، ان میں پاؤڈر بھی شامل ہے۔ میں جانتا تھا کہ انہیں پکڑنا مجھے کامیاب کر دے گا، لیکن اس کامیابی سے مجھے ملتا کیا؟ صرف میری وردی پر 1 ستارہ بڑھ جاتا اور تنخواہ میں سے 5,000۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں ملنا تھا سوائے تالیوں کی گونج کے۔ میں حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ 5,000 تو مہینے کا دودھ والے کا بل نہیں تھا، وہ بھی زیادہ تھا۔
میرا گزر بسر مشکل تھا، چھوٹی چھوٹی رشوت سے کچھ بھی نہیں بنتا تھا، اس سے تو میرا سگریٹ تک کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ اس شخص کے خفیہ ٹرک تک میں پہلے اکیلا ہی گیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایک خفیہ میٹنگ ہو جائے تاکہ میرا بھی کچھ فائدہ ہو۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس شخص کا خاص ملازم وہاں پر موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے سیٹ سے ملنا ہے۔ کہنے لگا آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے کہا مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ کہنے لگا آپ کو جو کہنا ہے آپ مجھ سے کہتے ہیں، آپ کا پیغام سیٹ تک پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اگر وہ مجھ سے ملاقات کر لے گا تو اس کا فائدہ ہے، میرے سامنے اسے فون کرو اور اسے کہو کہ انسپکٹر شبیر ملنا چاہتے ہیں، میرے خیال سے وہ مجھ سے واقف ہوگا۔ اس شخص نے اپنے مالک کو فون کیا اور پھر فون مجھے پکڑا دیا۔ میں نے کہا میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ٹرک کے بیچ تم کس چیز کی اسمگلنگ کرتے ہو اور کچھ دنوں بعد تمہارا یہ مال دوسرے شہروں میں جانے والا ہے۔ اس وقت ناکوں پر میری ڈیوٹی ہے، اگر تم مجھ سے ہاتھ ملاتے ہو تو میں تمہارا مال خاموشی سے جانے دوں گا۔ تلاشی کے باوجود کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اگر تم ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تو تمہارا کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص کہنے لگا تم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ، پیسے تم تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا 25 لاکھ۔ یہ سن کر کچھ دیر تو وہ خاموش رہا، لیکن پھر مان گیا۔ کہنے لگا پیسے تمہارے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر میرے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو میرے گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی، مجھے فون کال آئی، کہا گیا کہ تمہاری امانت تمہارے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہے، تم لے لو۔ میں اس وقت گہری نیند سے اٹھا تھا، رات کے 3 بجے کا وقت تھا، شمیم بھی سو چکی تھی اور میری والدہ بھی۔ میں اٹھا اور اٹھ کر میں دروازے تک آیا۔ دروازہ کھولا تو ایک شخص نقاب میں تھا، اس نے ایک بیگ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے بیگ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ جب کھول کر دیکھا تو پورے 25 لاکھ تھے۔ 1 گھنٹہ لگا تھا مجھے پیسے گننے میں۔ میں نے وہ سارے پیسے الماری کے لاکر میں رکھ دیے۔ پہلی بار میں نے کوئی اتنا بڑا ہاتھ مارا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسے کئی کنٹینرز اس کے ہر ہفتے گزرتے ہیں۔ جب تک میری ڈیوٹی ہے، اگر میں یہ چھوٹی سی بے ایمانی کر لوں تو کروڑوں کما سکتا ہوں، اس لیے میں سوچ چکا تھا کہ یہی سب کروں گا۔ لیکن اگلے ہی روز جب میں گھر آیا تو شمیم مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں کمرے میں گیا تو کہنے لگی لاکر میں اتنی بڑی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے کہا جہاں سے بھی آئی ہے تم سے مطلب، تم بس آم کھاؤ، پیڑ مت گنو۔ کہنے لگی پتا تو چلے اتنی بڑی رقم تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ میں نے کہا جانے من، یہ تو ابتدا ہے، دیکھو تو صحیح، اب تو پیسوں کی ریل پیل ہونے لگی ہے۔ میں بڑا شوخ مزاجی میں تھا، اس کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے، اسے اپنے قریب کیا، لیکن وہ میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ رکھنے لگی۔ میں نے کہا یہ فاصلہ مت رکھا کرو، تمہارا یہ فاصلہ میرے لیے بڑا جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے؟ کہنے لگی میں تمہاری بیوی ہوں، اس لیے یہ جاننے کا پورا حق رکھتی ہوں کہ میرے گھر میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی، بتاؤ مجھے۔ اس کے اس سوال پر میں نے اسے غور سے دیکھا۔ میں نے کہا دیکھو سویٹ ہارٹ، میں تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیتا، بہتر ہے کہ تم میرے معاملات میں دخل مت دو، بس پیسہ اڑاؤ، کھاؤ پیو، گھر میں جو مرضی کرو، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش مت کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر کہنے لگی شبیر، میں حرام کی کمائی نہیں کھاؤں گی۔ میں نے کہا تمہارے لیے سب حلال ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ اس نے مجھے پیچھے دھکیل دیا، کہنے لگی میری بات کا جواب دو، بلکہ ایسے کرو، جس سے یہ پیسے لیے ہیں اسے واپس کرو، کیونکہ یقیناً تم نے اتنی بڑی رقم رشوت میں لی ہوگی۔ میں نے کہا شٹ اپ، اپنا منہ بند رکھو۔ اس بار میرا لہجہ سخت تھا۔ میں نے کہا جتنی مجھے تنخواہ ملتی ہے نا
اس میں گھر بڑی مشکل سے چلے گا۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ ہر مہینے اماں کی دوائیاں 25 سے 30 ہزار کی آتی ہیں، کھانا پینا کپڑے گھر کی ضروریات جن میں تمہاری شاپنگ بھی شامل ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب ایمانداری کے پیسوں سے پورا ہو رہا ہے؟ میری 50 ہزار تنخواہ سے اوپر تنخواہ نہیں ملتی، اور اس 50 ہزار کی خاطر میں جان ہتھیلی پر لے کر نہیں گھوم سکتا۔ ساری دنیا بے ایمان ہے۔ کرپشن صرف اوپر کے لوگ نہیں کر رہے، سب محکمے والے کر رہے ہیں، بلکہ عام عوام بھی کر رہی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو سب شریف ہیں، حلال روٹی کما رہے ہیں؟ جس کو دیکھو، جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ مارتا ہے۔ بجلی کے بل دیکھو، تم آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک عام مزدور یا گورنمنٹ لیول پر ایمانداری سے پیسے کمانے والا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک پنکھے کے نیچے سونے والا، کم سے کم بجلی استعمال کرنے والا 10 سے 12 ہزار کی بجلی کا بل دے سکتا ہے؟ آئے دن بجلی کے یونٹ بڑھ رہے ہیں، بل بڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی بھر رہے ہیں۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ بجلی چوری کی جا رہی ہے۔ ہر شخص یہاں لاکھوں نہیں کماتا، لیکن لاکھوں خرچ کر رہا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کیسے خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ایمانداری سے کر رہے ہیں؟ نہیں، جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ مارتا ہے۔ بجلی چوری کرتا ہے، کوئی پیسے چوری کرتا ہے، بڑے بڑے جج پیسے لے کر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، فیصلہ ان کے حق میں کر دیتے ہیں جو پہلے سے ڈاکو ہوں، اور عام انسان پیشیاں بھگتتا رہ جاتا ہے۔ میں اتنا شریف نہیں ہوں۔ شرافت سے کماتا تو مہینے کے 10 دن تمہیں فاقہ کاٹنا پڑتا۔ کہنے لگی میں کاٹ لوں گی فاقے، میں نہیں چاہتی کہ تم بے ایمانی کا پیسہ لے کر آؤ۔ میں نے کہا تمہیں تنگی گزارنی ہے تو شوق سے گزارو، مجھے تو جہاں موقع ملے گا میں کام کروں گا، اور ایسے ہی کروں گا، اور اگر تم میرے معاملات میں دخل دو گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ اس دن میری ڈیوٹی مین ہائی وے روڈ پر تھی، جہاں سے جعفر کے ٹرک آنے تھے۔ جیسے ہی اس کا ٹرک رکا، میں نے اپنے اہلکاروں کو اشارہ کیا کہ بس زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے میرا اشارہ سمجھتے ہی مسکرا کر دیکھا، اور تھوڑی بہت تلاشی لینے کے بعد کہنے لگے کہ صاحب جی صرف کپڑا ہے، کیونکہ وہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے، اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے جانے دو جانے دو۔ اس کے سارے ٹرک میں نے اپنی نگرانی میں وہاں سے بھیج دیے۔ اس کے بعد 5,000 کے نوٹ اپنے اہلکاروں کو بھی پکڑا دیے۔ وہ بے تحاشا خوش تھے، لیکن ہوش میرے اس وقت اڑے جب 2 منٹ بعد SHO کی گاڑی وہاں پر آئی۔ وہ وردی میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹرک آگے کی جانب بڑھتے، SHO نے وہ ٹرک رکوا دیا۔ کہنے لگا شبیر۔ ان کی دھاڑتی آواز پر پتہ نہیں میرا دل کیوں بے لگام گھوڑے کی طرح سے دوڑنے لگ جاتا تھا۔ میں فوراً سے اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا جی سر۔ کہنے لگا تم نے تلاشی لی ہے؟ میں نے کہا جی 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 صرف کپڑا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا، لیکن ہماری معلومات کے مطابق اس میں بہت کچھ ہے۔ یہ سن کر میں بے حد پریشان ہوا۔ ایک بدحواسی تھی جو مجھ پر سوار ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسی معلومات SHO کو دیتا کون ہے۔ بہرحال جہاں تک مجھے پتا تھا وہاں پر SHO بالکل بھی آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے پہنچ گیا تھا۔ جب ٹرک کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے پاؤڈر نکل آیا۔ سارے سامان کو سیل کر دیا گیا۔ جعفر کی مجھے کال آنے لگی۔ وہ کہنے لگا کمینے، حرام خور، پیسے کھا کر میرا سارا مال سیل کروا دیا تم نے۔ میں نے کہا میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم اپنے بندوں سے پوچھ سکتے ہو، میں نے تو تمہارے ٹرک نکلوا دیے تھے۔ لیکن اسی وقت SHO پہنچ گیا۔ پتہ نہیں کون ہے جو اس کو مخبری کرتا ہے۔ کہنے لگا تمہارے علاوہ کون ہو سکتا ہے، میری رقم واپس کرو۔ میں نے کہا اچھا دے دوں گا۔ شکر ہے کہ ابھی وہ رقم میں نے استعمال نہیں کی تھی، بس اس میں سے چند ہزار نکالے تھے، وہ بھی اپنے اہلکاروں کو دیے تھے۔ جیسے ہی مال سیل ہوا SHO واپس آ گیا۔ میں نے اہلکاروں کو بلا کر ان سے 5,000 روپے واپس لیے۔ ان سب کے پیسے دیتے ہوئے منہ بن گئے۔ میں نے کہا تم کمینوں میں سے کون ایسا ہے جس کے اندر ایمانداری کا کیڑا گھس گیا ہے؟
دیکھو اگر مجھے پتا چلا نا کہ تم میں سے کوئی میری مخبری کر رہا ہے، وہ حشر کروں گا کہ اپنا نام بھول جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے صاحب جی ہم ایسا کیوں کریں گے، ہم میں سے ایسا کوئی نہیں کر رہا، یہ تو کوئی اور ہی ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون کمینہ ہے۔ بہرحال رات کو 3 بجے جعفر کا بندہ پیسے لینے آیا۔ میں نے سارے پیسے اسے واپس لوٹا دیے، لیکن میں نے دیکھا اگلے روز شمیم بڑی خوش تھی، بار بار مسکرائے جا رہی تھی، اور میری یہ حالت تھی کہ غصے سے میں نے نہ ناشتہ کیا تھا نہ دوپہر کا کھانا کھایا تھا۔ بس ایک بار وہ مخبر میرے ہاتھ لگ جاتا، جان سے مار ڈالتا میں اسے۔ میری روزی پر لات مار کے رکھ دی تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں آیا تو سرخی پاؤڈر لگائے بڑی تیار کھڑی تھی۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے سے بڑا ثواب ملتا ہے۔ میں نے کہا تم کس خوشی میں اتنی خوش ہو؟ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا۔ پھر وہ میرے پاس آئی، میرے کندھے پر دونوں بازو رکھ کر میرے قریب ہوئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ پھر کہنے لگی شبیر آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرا دل کتنا خوش ہے، رشوت کے پیسے واپس کر دیا آج آپ نے، بہت اچھا کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا شوہر میری محبت میں یہ سب بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا بکواس نہیں کرو، پتہ نہیں کس کمینے نے میری مخبری کر دی تھی، چھوڑوں گا نہیں اسے میں، بس ایک بار پتہ چل جائے کہ وہ ہے کون۔ میں نے اس کے بازو اپنے گلے سے پیچھے کیے۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہے، مجھ سے پیچھے کیوں ہو رہے ہو؟ آج میں بڑی خوش ہوں، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ شوہر کو بھی خوش کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، چپ چاپ سو جاؤ اور جا کر یہ سرخی پاؤڈر صاف کرو۔ میں بھی ان مردوں میں سے ہی تھا جن کو جب غصہ آئے تو بس بیوی پہ ہی نکلتا ہے، ادھر ادھر کا غصہ بیوی پہ نکلتا ہے۔ کہنے لگی آج تو نہیں چھوڑوں گی، آج میرا موڈ بڑا اچھا ہے، جانے من کیوں اتنے اداس ہو، جب ہم ہیں تو پھر کیا غم ہے۔ بہرحال بیوی کو شوہر کا دل بہلانا آتا ہے۔ میں نے سوچا جو ہونا تھا ہو گیا، آج تو شمیم کا موڈ بہت اچھا ہے، اس لیے میں نے بھی اپنا موڈ بدلنا شروع کر دیا۔ بہرحال ایک بار پھر مجھے ریڈ مارنے کا موقع ملا۔ اس بار میں نے سوچا تھا کہ بڑی ہوشیاری سے کام لوں گا۔ میں جانتا تھا کہ میرا مخبر بڑا سیانہ ہے، اس لیے وہ ضرور اس جگہ پر پہنچے گا جہاں میں ریڈ مارنے آیا تھا۔ معاملہ وہی جسم فروشی کا ہی تھا۔ اس بار میرا مقصد اپنی رات رنگین نہیں کرنا تھا، بلکہ اس مخبر کو پکڑنا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر چیک لیا اور کمرے میں بھی چلا گیا۔ وہاں پر ایک لڑکی پہلے سے موجود تھی جو میری منتظر تھی، لیکن اس کے پاس جانے کے بجائے میں وہاں موجود کھڑکی کے پاس گیا، کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اس کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں دیوار کی جانب کھڑا تھا جہاں وہ کھڑکی تھی۔ جب میں نے ذرا سا کھڑکی کے نیچے جھانکا تو ایک کالے لباس میں نوجوان گٹر کا پائپ لائن چڑھتے ہوئے اوپر کی جانب آ رہا تھا۔ میں نے کہا بچے آج تم میرے ہاتھ سے بچو گے نہیں۔ جیسے ہی وہ اوپر آیا، آ کر بیرونی طرف سیمنٹ کی بنی ہوئی جگہ پر کھڑا ہو گیا، جیب سے اپنا موبائل نکالا، جیسے ہی پردہ ہٹا کر اندر میری تصویر کھینچنے لگا، میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بڑا ہی دبلا پتلا سا نوجوان تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بھاگنے لگا، چہرے پر نقاب تھا۔ میں نے کہا اب تم پکڑے گئے، بہت شوق ہے تمہیں میری مخبریاں کرنے کا، آج نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے دانت بہت تیز ہیں۔ اس نے میرے ہاتھ پر اس زور سے اپنے دانت گاڑے کہ مجھے چھوڑنا ہی پڑا۔ وہ جس تیزی سے اوپر آیا تھا اتنی ہی تیزی سے پائپ لائن سے نیچے اترنے لگا، لیکن میں بھاگتا ہوا کمرے سے نکلا۔ ہوٹل کے بیرونی جانب پہنچا تو وہ بھاگ رہا تھا، میں اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا تم میری گرفت سے آج بچ نہیں سکتے، آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا، میں نے بھی اپنی رفتار بڑھا لی۔ بہت جلد میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اس کو پیچھے سے گریبان سے پکڑا، لیکن
جیسے ہی اس کے سر پر پہنی ٹوپی پر میرا ہاتھ پڑا تو ٹوپی میرے ہاتھ میں آ گئی اور ایک لمبے گھنے بال تھے جو اس کی کمر تک لہرانے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہوگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے کہا، اچھا تو تم لڑکی ہو، بہت شوق ہے تمہیں میری مخبری کرنے کا، میرے خلاف ثبوت ایس ایچ او کو دینے کا۔ آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، آج تمہارے ساتھ جو کروں گا نا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ابھی تک اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا، دوسرے ہاتھ سے جلدی سے فون اہلکار کو کیا کہ پولیس گاڑی لے کر فوراً پہنچو۔ وہ لوگ قریب ہی تھے، اس لیے 2 منٹ میں پہنچ گئے۔ میں نے اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھایا، خود بھی پیچھے اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ بہت ہی پھرتیلی اور تیز قسم کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہم پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ اس کے لمبے گھنے بال دیکھ کر تو میری نیت پھسلنے لگی تھی۔ اس کا لگا ہوا نقاب ابھی تک اس کے چہرے پر تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہتھکڑی لگائی، اسے گاڑی سے نیچے اتار کر جیل میں لے جانے کے بجائے اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ ویسے بھی رات کا وقت تھا، اس وقت کوئی بھی رپورٹ کروانے کے لیے پولیس اسٹیشن کا رخ نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے اہلکاروں سے کہا کہ تم لوگ باہر سنبھال لینا، اس مخبر کو تو آج میں ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ جیسے ہی میں اسے کمرے میں لے کر گیا، دروازہ بند کیا، اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے سامنے رکھے صوفے پر دھکیلا، وہاں جا کے گری تھی۔ میں نے کہا، آج تمہیں بتاتا ہوں پولیس والے کیسے ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ آرام سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے میں نے اپنی بیلٹ اتاری، وہ ایک سائیڈ پر رکھی، پھر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، پھر میں نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھی اور اس لڑکی کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی اس کا نقاب اتارا، میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ شمیم تھی۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی، رک کیوں گئے انسپکٹر صاحب؟ لو اپنا بدلہ لو، مجھے برباد کرو۔ میں تو یوں تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بات کیسے شروع کروں۔ میں نے کہا، تم میری مخبری کر رہی تھی؟ کہنے لگی، ہاں میں تمہاری مخبری کرتی ہوں، ایس ایچ او کو ثبوت بھی میں دیتی ہوں، لیکن کبھی اس کے سامنے نہیں گئی، بس اسے بھیج دیتی ہوں۔ میں چاہتی تھی میرا شوہر ایمانداری سے کمائے، دوسری عورتوں کے چکر میں نہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ تنگی میں گزارا کر سکتی ہوں، لیکن حرام نہیں کھا سکتی، اور نہ ہی کسی ایسے مرد کے ساتھ وقت گزار سکتی ہوں جو پہلے سے کئی عورتوں کی سنگت میں رہ چکا ہو۔ جو کچھ تم آج میرے ساتھ کرنے جا رہے تھے، میری جگہ کوئی اور دوسری لڑکی ہوتی تو اس کے ساتھ کر گزرتے، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ کیا بھی ہے۔ کل کو اگر ہماری بیٹی ہوئی اور اس کے ساتھ کسی نے ایسا کیا تو تمہیں کیسا لگے گا؟ میں نے کہا، بکواس مت کرو، کچھ نہیں ہوگا میری بیٹی کو۔ کہنے لگی، باپ کیا ہمیشہ بیٹی کے آگے آتا ہے؟ حرام کھاؤ گے، مجھے کھلاؤ گے، کل کو اپنے بچوں کو کھلاؤ گے، تو پھر یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ بچے نیک اور پارسا نکلیں گے؟ کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے تو کل کو یہ سوچ کر ڈالنا کہ یا تو میں کسی کی ہوس کا نشانہ بنوں گی یا پھر میری اولاد۔ یہ سن کر میری روح اندر تک کانپ گئی۔ وہ کہنے لگی، دنیا کو دیکھیں گے تو دنیا کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے، تھوڑی سی تنگی برداشت کر لیں گے تو ایک نہ ایک دن ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے۔ صرف یہی کہنا تھا مجھے تم سے، یا تو ایمانداری کو اپنا لو یا پھر میں کل اپنی ماں کے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ میں نے بہت چاہا کہ تمہیں سدھار سکوں، لیکن شاید میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا، اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بے ایمانی نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ نہ ہی اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، کیونکہ جو آئینہ شمیم نے مجھے دکھایا تھا وہ میرے اندر کے ضمیر کو جگانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے جو اپنی فرمائشوں کی خاطر
اپنے شوہر کو بے ایمانی پر اکساتی ہیں، لیکن بیوی اگر شمیم جیسی ہو تو مجھ جیسا پولیس آفیسر بھی ایمانداری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔